अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एक स्टूडेंट्स का सवाल है एसे के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है, सर मल्टी टॉपिक एसे में बता दें जो हम याद कर लें, या मल्टी टॉपिक एसे कर लें तो कितने नंबर आ जाएंगे। मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर देता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है मल्टी टॉपिक ऐसे करना चाहें, आप बाकी ऐसे करना चाहें, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने मार्क्स लेना चाहते हैं। देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो एकेडमी में पढ़ाया है, मैंने 10 ऐसे उन्हें तैयार करवाए हैं बाकायदा तौर पे, जो अभी टेस्ट हो रहे हैं। इनमें भी उनके टेस्ट बार बार वही रिपीट हो रहे हैं और उनके मैं ऐसे रिपीट इस हद तक करवा रहा हूँ कि उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स तक उनकी मैं क्लियर करवा रहा हूँ। मल्टी टॉपिक ऐसे भी मैंने करवाया, लेकिन मल्टी टॉपिक ऐसे करने के बाद स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है। हमारे पास मल्टी टॉपिक ऐसे है जो मोस्टली लोग पढ़ते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को 10 ऐसे करवाए हैं मल्टी टॉपिक ऐसे। मेरे नोट्स हैं, ठीक है। जो भी कोई लेना चाहे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, इसमें आपको सारी बाकी स्टेटमेंट्स भी मिल जाएंगी। आपको सारा जो मैंने टेंस करवाए हैं स्टूडेंट्स को, देखिए मैंने बेसिक से स्टार्ट करवाया है। जिन स्टूडेंट्स को भी मैंने तैयारी करवाई है, मैंने बाकायदा तौर पे उन्हें टेंसेस से स्टार्ट करवाया। मैं साथ उन्हें टेंस करवाता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इंग्लिश में टेंस की होती है, वो मैं करवाता रहा हूँ। देखिए, मल्टी टॉपिक ऐसे हमारे पास जी, इनके जो ऊपर टॉपिक्स हैं, करप्शन, इन्फ्लेशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम, प्राइस हाइक, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ड्रग्स, लिटरेसी, इलिटरेसी, टेररिज्म, ब्राइबरी, इकोनॉमिक क्राइसिस, बेगरी, अकाउंटेबिलिटी, नेपोटिज्म, ये वाले सारे टॉपिक्स हैं आपके जो मल्टी टॉपिक ऐसे में कवर होते हैं। थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आउटलाइन इसकी मैंने बनाई हुई है। मैंने जितने भी ऐसे करवाए हैं वो विद आउटलाइन करवाए हैं। 5-5, 6-6 आउटलाइन हैं जस्ट मेरी। इससे बढ़ के मैंने आउटलाइन नहीं बनाई, हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हमने मल्टी टॉपिक ऐसे तैयार किया होता है। हमें मल्टी टॉपिक ऐसे तैयार करने से मुराद क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वो ऐसे नहीं आता जो हमने याद किए हुए हैं, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी हम वहाँ पे मल्टी टॉपिक ऐसे लिख सकते हैं। मल्टी टॉपिक एप्लीकेशन की हुई है, लेटर किया हुआ है, आपने रिपोर्ट राइटिंग की हुई है, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो यही है कि आपके पास 10 से 12 एसेज होने चाहिए जो आपने तैयार करने। अब स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर 10 से 12 एसे हम कौन से करें, कहाँ से आएंगे? जो हमने बीए के पेपर में करने हैं, क्योंकि वो तो अनसीन होते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा कि जितने भी आपके पाकिस्तान में इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं, और मोस्टली आपके जो करंट अफेयर्स हैं या करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे लाजमी आ जाता है। करप्शन पे ऐसे आ जाता है, वुमेन रोल इन आवर सोसाइटी ये आ जाता है, रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। कोविड-19 की वजह से यकीनन इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। आईयूबी के पेपर हुए थे तो मैंने बोला था स्टूडेंट्स को, और सेकंड ग्रुप में कोविड-19 का ऐसे आया हुआ था। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि कोविड-19 कर लीजिएगा विद आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास सी पैक का ऐसे पिछले 3-4 साल से रिपीट होता आ जा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप लोगों को अगर नहीं पता सी पैक के बारे में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे सी पैक का ना पता हो। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, इनमें से इंशाल्लाह ताला कोई भी टॉपिक आ जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। मल्टी टॉपिक ऐसे तैयार करें, याद करें, लेकिन इन दैट केस कि अगर एमरजेंसी में आपको कोई वो टॉपिक नहीं नज़र आता पेपर में जो आपने तैयार किए हुए हैं, 10 किए हैं, 12 किए हैं, 15 किए हैं, उनमें से भी अगर कोई टॉपिक नहीं आता, वो आपकी बैड लक हो सकती है। तो वहाँ पे आप उस सेंस में आप मल्टी टॉपिक ऐसे लिखेंगे। लेकिन मल्टी टॉपिक ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है? मल्टी टॉपिक ऐसे में जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो हर एक ऐसे के लिए सेम स्टेटमेंट नहीं होती। उसमें जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं कि पाकिस्तान भी ये इस मसले का शिकार है, ये जी पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड ये इशू है, और ये पाकिस्तान भी इसी मसले से दो चार है, और इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इससे प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, इससे हमारी यंग जनरेशन ख़राब हो रही है। ये करप्शन से यंग जनरेशन कहाँ पे ख़राब हो रही है? ड्रग्स की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। करप्शन से यंग जनरेशन कहाँ पे ख़राब हो रही है? हमें टू द पॉइंट एक चीज़ को पॉइंट आउट करना है ना। करप्शन में हम यंग जनरेशन को तो नहीं लेके आ सकते। अगर करप्शन का ऐसे है, ठीक है, हमारी यंग जनरेशन सीख रही है इससे, लोगों को देख के, बड़े लोगों को देख के करप्शन सीख रही है, लेकिन यंग जनरेशन यहाँ से बिगड़ कैसे रही है करप्शन को लेके? लेकिन ड्रग्स हमारी यंग जनरेशन को मुतासिर कर रहा है। ड्रग्स की एडिक्शन जिसे हो जाती है, यंग जनरेशन को हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली उसे ख़राब कर सकती है। लेकिन करप्शन से बहुत सारे लोग हैं जो सादा लोग हैं वो बच भी सकते हैं।
ہر ایک ایسے میں لائن یوز ہونے والی ہر ایک ٹاپک کے لیے سیم نہیں ہو سکتی. ملٹی ٹاپک ایسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بولا تھا کہ آپ یاد کریں ضرور, میں نے وہ کروایا بھی ہے, لیکن میں نے ساتھ اسٹیٹمنٹس بھی بتائی ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو بھی ایسے آتا ہے اس ایسے سے ریلیٹڈ اگر آپ اسٹیٹمنٹ چینج کر سکتے ہیں اپنے ایسے سے ریلیٹڈ, یا وومن رول ان آور سوسائٹی, اس میں کہاں پہ ہماری ینگ جنریشن خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. سی پیک ہے, سی پیک کیسے آگے اگر آپ نے یاد نہیں سی پیک کیسے کیا ہوا, اس میں اگر آپ لکھ دیتے ہیں سی پیک میں جو ہماری اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, جو ہمارا ملٹی ٹاپک ایسے بنایا ہوا ہے, اس میں تو ینگ جنریشن کا بھی ذکر ہے, اس میں باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سی پیک سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی. سر جو ہمارا ٹاپک ہمارے ٹاپک سے جو ایسے کہ اسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, ہم وہ اگر لکھیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزامنر آپ کو نمبر دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا, بلکہ باقی جو اسٹیٹمنٹس آپ نے لکھی ہوئی ہیں آپ کی وہ بھی غلط ہو جائیں گی. ایسے میں یا تو پورے نمبر ملتے ہیں یا ملتے ہی نہیں ہیں. اور ملٹی ٹاپک ایسے ہر ایگزامینر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے ملٹی ٹاپک کیا ہوا ہے یا اپنے پاس سے ایسے تیار کیا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو تیز سمجھتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ مجھے اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرنے کی عادت ہے, مجھے بہت سے لوگ غلط بھی کہیں گے, لیکن میں آپ کو فیکٹس دکھاتا ہوں. جو لوگ اس کو سمجھ کے اپنے 10-12 ایسے تیار کر لیں گے, وہ جا کے ڈفرینٹ ایسے لکھ کے آئیں گے, اپنے پیپر میں تھوڑا ڈفرینس کریٹ کریں گے, آپ کا پیپر ڈفرینشیٹڈ ہوگا دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت, تو آپ کو نمبر مل جائیں گے. اگر آپ نے بھی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح سے ایک ہی ملٹی ٹاپک ایسے جو لکھا ہوا ہے اور ہر بچے نے وہ یاد کیا ہوا ہے, اگر 60,000 بچے نے پیپر دینا ہے اس میں سے 35,000 بچے نے ملٹی ٹاپک ایسے لکھا ہوا ہے, تو کسی کو بھی نمبر نہیں ملیں گے. وہ اپنی ایک لائن سیٹ کر لے گا ایگزامینر کے 5-5 نمبر دے کے سائڈ پہ کرتے جاؤ بس, اور اسی طرح ہی نمبر ملتے ہیں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کروایا ہے, میں آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاپک ایسے یاد بالکل کریں, 10 سے 12 ایسے کر لیں جو میں نے آپ کو ٹاپکس بتائے ہیں, یہ آپ ایسے کر لیں. ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ٹاپک آ جائے گا, وہ آپ کا تیار ہوگا, لکھ سکیں گے. ملٹی ٹاپک ایسے لازمی کریں, لیکن پہلے اپنی سیلف رائٹنگ پہ, سیلف اسٹڈی پہ اپنی فوکس کریں, تاکہ اگر آپ کے پاس ملٹی ٹاپک کوئی بھی آ جاتا ہے اور آپ کو ضرورت پیش ہوتی ہے, ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ ملٹی ٹاپک ایسے لکھنے والے ہیں, تو وہاں پہ اپنے ایسے میں سے اسٹیٹمنٹس چینج کر کے اسی ٹاپک سے ریلیونٹ کر کے اپنا ایسے لکھ سکیں. اور ایک چیز اسٹوڈنٹس کی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, سر ہم جی 500-600 ورڈس کیسے لکھ کے آئے ہیں, سر ہمیں مارکس کم ملے ہیں, ہمارا ایسے تو غلط ہو گیا. ایسے آپ کا ٹھیک ہوتا ہے, آپ نے اسٹیٹمنٹس ٹھیک دی ہوتی ہیں, ملٹی ٹاپک آپ نے ایسے ٹھیک لکھا ہوتا ہے, آپ نے 500-600 ورڈس لکھ دیے ہوتے ہیں. جب آپ نے ایگزامینر نے آپ کو بولا ہے کہ 250 ورڈس ٹو 350 ورڈس, دیٹ مینس کہ 250 سے نیچے نہیں رہنا اور 350 سے اوپر نہیں نکلنا. ایگزامینر نے آپ کا چیک ہی نہیں کرنا. جو بھی بندہ 15 سال سے پیپر چیک کرتا آ رہا ہے, 20 سال سے پیپر چیک کرتا آ رہا ہے, یا پی ایچ ڈی بندے ہیں یا ایم فل بندے ہیں جو پیپر آپ کے چیک کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے نمبر کتنے ورڈس کیسے لکھا ہوا ہے اور کہاں سے لے کے لکھا ہوا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا اپنا تیار کیا ہوا ہے یا اس نے اپنی محنت کی ہے یا چھپایا اٹھا کے تو اسے ملٹی ٹاپک ایسے ڈال دیا ہے, تو وہ آپ کو نمبر دے دے گا. ایسے آپ کا 15 نمبر کا ہو, 20 نمبر کا ہو, 25 نمبر کا ہو, آپ کے پیپر میں ایک پورا وزن رکھتا ہے. ایسے آپ کو وہ پاس اور فیل کروانے میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے ایسے کا. اس لیے پلیز ملٹی ٹاپک سے ہٹیں اور باقی ٹاپکس تیار کریں. 350 ورڈ سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں, 350 ورڈ سے نیچے رہیں, 300, 310, 315 ورڈز پہ اپنا ایسے اینڈ کر دیں. میں تو یہی آپ کو کہوں گا. باقی جیسے آپ کو سمجھ لگے, جیسے آپ کو پسند ہو, جس طرح سے آپ لکھنا چاہیں, یا اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ایفیشینٹ بننے کی کوشش کریں گے نا ایگزامینر کے سامنے کہ ہمیں بڑا کچھ آتا ہے یا ہم فلاسفر ہیں, تو وہ ہماری فلاسفی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ ہماری ایفیشینسی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ یہی سمجھے گا کہ یہ مجھے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آبویسلی وہ آپ کو فیل کر دے گا. تو یہ کچھ فیکٹس ہیں جنہیں ذہن میں رکھیے گا پیپر دیتے ہوئے بھی, اور اپنے ٹاپکس تیار کر لیں. جو لوگ مجھ سے لکھے ہوئے ایسے لینا چاہیں, پرچیز کرنا چاہیں, مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی بھی ٹاپکس آپ کو سارے مل جائیں گے. اوڈ مین اینڈ دا سی ہے, آپ کے ملٹی ٹاپک بھی ایسے ہے, آپ کے باقی ایسیز بھی ہیں, آپ کے سینٹینس اسٹرکچر ہے, اس کے ساتھ آپ کی ایکسرسائزز ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ کو اپلیکیشنز مل جائیں گی, لیٹرز مل جائیں گے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایڈیمز میرے 200-250 لکھے ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے. ہر ایک چیز آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ مل جائے گی جو آپ نے پیپر میں لکھنی ہے. کرنا چاہیں مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ملٹی ٹاپک ایسے کا پروسیجر بتا دیا ہے کہ سیم ایز اٹ از آپ اگر جا کے لکھ دیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. اور 350 ورڈ سے کم رکھنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. باقی آپ کو میں ٹپس دے دیتا ہوں, جو آپ کا اوڈ مین اینڈ دا سی ہے وہ بھی بتا دوں گا. اس کے علاوہ آپ کی جو آپ کا اس میں آتا ہے بی ایس سی والوں کی اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے, وہ بھی میں گائیڈ کر دوں گا. پریسی رائٹنگ بھی ہوتی ہے بی ایس سی والوں کی, وہ بھی میں نے گائیڈ کی ہوئی ہے پارٹ 1 والوں کے لیے. اور اپلیکیشن اور لیٹرز بھی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایڈیمز اور فریزل وربز اور وہ سارا کچھ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. اوڈ مین اینڈ دا سی بتا دوں گا.
آپ کے جو ایسیز ہوتے ہیں، ماڈرن ایسیز ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کیونکہ ایک انسان جو بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے اور آپ کے لیے بنا رہا ہے۔ اس کے پاس اپنا نالج ہے، وہ نالج اکٹھا کر رہا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے، یا وہ آپ کو ایک اتھینٹک سورس پرووائڈ کر رہا ہے، یا وہ ایک چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اس کی محنت کو تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کی تھوڑی سی رسپیکٹ بھی کر دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان کسی شخص سے ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، ایک لفظ سیکھ لیتا ہے، وہ اس کا استاد ہے۔ تو اگر کوئی انسان آپ کو ایسے دے دیتا ہے، آپ کو کوئی اپنے سلیبس بتا دیتا ہے، آپ کو کوئی آپ کے امپورٹنٹ کوسچنز بتا دیتا ہے، اس سے آپ کے پیپرز اچھے ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی صرف رسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتے۔ ہم نے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے اساتذہ کی جس سے ایک لفظ بھی سیکھ لیا ہے، جھک کے ملنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، بس یہ چیز، تو زندگی میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کی منزل انسان کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے اگر انسان اپنے استاد کا ادب کرے تو۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن میں اساتذہ کرام کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی استاد ہیں، آپ کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ان کی ادب کرنا سیکھیں، اپنے پیرنٹس کا ادب کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔